سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سیرت کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول، بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بندہ کس طرف بات کرے اور کس وصف کو چھوڑے۔ آپ کا ایک بڑا شاندار وصف، آپ کاتب وحی ہیں۔ آپ کا یہ مقام آپ کو بہت سارے صحابہ میں ایک ممتاز حیثیت عطا کرتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار عرب کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور صلاحیت و قابلیت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام کاتب کتابت کرتے تھے، جس میں چاروں خلفائے راشدین بھی یہ کام کرتے تھے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف وحی لکھنے پر مامور تھے، یعنی جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، اس میں بہت بڑا یوں سمجھیے حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو وحی نازل ہوتی وہ آپ لکھتے تھے۔ کاتب وحی یہ بہت بڑا مقام ہے، یعنی جس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو، جس پر بہت زیادہ اعتماد ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر کتنا اعتماد تھا، یہ اسی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی کی کتابت کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یہ موقع دیا گیا، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت پر آپ کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ایک اور بات صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ سنتوں سے انہیں بڑا لگاؤ ہوتا، سنتوں سے بڑا پیار ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنت پر عمل کرنے والوں کو کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک تو بہت مشہور ہے نا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون نہیں چاہتا، مگر سنتوں پر عمل ہمارے پاس کتنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سنتوں سے کس قدر پیار کیا کرتے کہ آپ جب اپنے زمانہ خلافت میں حج یا عمرے کے لیے تشریف لائے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو اتباع سنت کے جذبے سے شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے قبور پر، ان کے مزارات پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ یہ معمول تھا، بلکہ نہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سال میں ایک بار شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے۔ یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو سنت سے پیار ہے اور دوسرا شہدائے احد کی کیا بات ہے۔ ان کے مزارات پر حاضری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین اور اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں، تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، نیت کر لیجئے جب بھی مدینہ منورہ جائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بار بار حاضری عطا فرمائے، تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہو کہ روزانہ ہی سیدنا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد کے دربار میں حاضری دیں۔ اور میں ایک بڑی خوبصورت بات جو علماء لکھتے ہیں کہ شہداء احد اور خاص طور پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جو ان کو ایک بار سلام کرے ان کے مزار پر جا کر، یہ قیامت تک انہیں اب سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ تو اب اور کیا چاہیے ایک ظاہر کو کہ صحابہ کرام کے قدموں میں جا کر انہیں سلام پیش کر دے اور پھر ان کی دعائیں ملتی رہیں، تو ضرور ان کے مزارات پر جانا چاہیے۔ اور ایک خوبصورت بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر اچھے انداز سے صحیح معنوں میں حاضری دیتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ یقیناً مزارات اولیاء پر کچھ ایسی خرافات اور کچھ ایسے غلط کام بھی ہوتے ہیں جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ الحمدللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے مزارات کو پر کس طرح حاضری دینی ہے یہ بھی تحریر فرمایا، اور جو غلط کام ہے اس کی رد میں بھی، ان بدعتوں کے رد میں بھی امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، اور آپ کی دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ہماری ایک مجلس ہے جس کے ذریعے بزرگان دین کے عرس پر، اعراس پر جا کر زائرین کو باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے شرعی تقاضوں کے مطابق اب مزارات اولیاء پہ حاضری دیں اور اولیاء کرام کا فیضان حاصل